کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی بہت دشمن تھے، ہر چند آپ کو شہید کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ خیبر کے موقع پر آپ کو زہر پلانے کی کوشش کی گئی، آپ پر پتھر برسانے کی کوشش کی گئی، عمارت گرانے کی کوشش کی گئی۔ ہر چند وہ یہی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، آپ پر سحر جادو کرنے میں پوری کوشش کی۔ آج بھی ان کے یہاں بلیک میجک کے نام سے ہوتا ہے، اور ایک شو ہوتا ہے امریکہ کے، آج بھی ان کا آج بھی ہوتا ہے، یہ سب چلتا ہے، ان کا نظام وہیں سے چلتا آ رہا ہے۔ تو کوشش کرتے تھے لیکن کارآمد نہیں ہوتے۔ تو خیبر میں ایک بہت بڑا منافق تھا، یہودی منافق اور جادوگر تھا، جس کا نام تھا لبید بن اعصم۔ یہ اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ بھئی کچھ بھی کر حضور پہ جادو کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اپنی معاملہ طے کر لیا کہ اتنے پیسے لوں گا، اس کے بعد کام کروں گا۔ انہوں نے کہا رقم تجھے مل جائے گی، کام کر۔ چنانچہ اس نے ایک لڑکے کو، ایک بچہ تھا، اسے بہلا پھسلا کر، جو حضور کی خدمت میں رہتا تھا، اسے کہا کہ چونکہ منافق تھا، پتہ تو تھا نہیں کہ اتنا بڑا کٹر دشمن ہے اسلام کا، کہ مجھے حضور کے بال چاہیے اور جو آپ کے سر میں کنگا ہوتا ہے اس کے دندان مجھے چاہیے۔ آج بھی اگر کوئی کسی بزرگ سے کہہ دے کہ حضرت برکت کے لیے مجھے اپنے دے دیجئے تو کون منع کرے گا؟ چنانچہ اس کے پاس وہ چیزیں آ گئی۔ اب اس نے کیا کیا، رات کی بالکل، قرآن نے اس کو ذکر کیا، رات کے اخیر بالکل جب اندھیرا چھا جاتا ہے اس وقت اس نے اپنا منتر سنتر پڑھنا شروع کیا۔ اس نے ایک تات لیا اور اس میں گرہ لگائی، اور ہر گرہ 11 گرہ اس نے لگائیں، ہر گرہ کے اندر سوئی لگائی۔ بعض لوگوں نے فرمایا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، موم کا پتلا بنایا حضور کا اور اس میں 11 سوئیں چبو دی اور گرہ لگا دیا، اور ہر گرہ لگاتا اور منتر پڑھتا اور پھونک مارتا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں تھیں، بعض نے کہا یہ چیلیاں تھیں، بہرحال بیٹیاں تھیں یا چیلیاں تھیں، وہ بھی اس کام میں لگ گئی، وہی منتر پڑھ کر پھونک مارتی رہیں، اور 11 گرہ لگا کر کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور رہتی ہے، کھجور کا پھل رہتا ہے، اس میں لپیٹ کر، اور ایک کنواں تھا غیر آباد جگہ میں جس کا نام تھا بئر ذروان، وہاں ایک پتھر تھا جس پتھر پر کھڑے ہو کر ڈول کھینچا جاتا تھا، کنویں کو صاف کیا جاتا تھا، اس کے نیچے دبا دیا، دفن کر دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معمولی اثر ہوا۔ اثر ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے نبوت کی شان پر اثر آئے، اثر ایسا نہیں کہ جس سے اسلامیات اور ایمانیات پر آنچ آئے، بلکہ اثر کچھ ایسا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کا احساس ہوتا تھا، پیاس کا احساس ہوتا تھا، زخم لگ جائے تو تکلیف کا احساس ہوتا تھا، بیماری میں آپ کو انقباض کا احساس ہوتا تھا۔ کچھ اسی طرح کا احساس اس جادو سے بھی ہوا، اور وہ یہ کہ آپ کچھ دنیاوی کام کاج کرتے تھے تو آپ کو بھول چوک ہو جاتی تھی کہ ابھی کیا ہے، اور پھر آپ کو یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے کیا، اور طبیعت پر ایک خاص قسم کا بوجھ رہتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے تو آپ بہت خوش خرم، حشاش بشاش گھر میں داخل ہوتے تھے، تشریف لاتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اب آپ خاموش رہتے ہیں، ذرا غم زدہ اور رنجیدہ محسوس ہوتے ہیں، اور چپ رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور کمزور بھی محسوس ہوتے جا رہے تھے کہ آپ کا بدن ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے کیا ہو گیا، اس کے بارے میں میرا مسئلہ حل فرمائیے۔ روایات میں آتا ہے یا تو 6 مہینے یا 1 سال آپ پر یہ اثر رہا، یہ طبیعت پر اثر رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے تو خواب میں دیکھا 2 فرشتے ہیں، ایک آپ کے سرہانے ہیں اور ایک آپ کے پائتانے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ان کو کیا ہوا، ان کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان پہ جادو ہو گیا۔ کس نے کیا جادو؟ من سحرہ، کس نے ان پر جادو کیا؟ کہا کہ لبید بن اعصم یہودی منافق نے کیا۔ کہ کہاں کیا؟ کہ فلاں بئر ذروان میں کیا ہے، وہاں وہ سب دفنا رکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے، حضور بیدار ہوئے، حضرت عائشہ کو خواب سنایا اور اپنی جماعت کے ساتھ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت علی، حضرت عمار، حضرت زبیر، ان تینوں کو کنویں میں اترے۔ وہ کنواں بعض روایات میں آتا ہے اس کا پانی ایسا ہو گیا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے، ایسا سخت جادو آپ پر کر رکھا تھا۔ وہ تو نبوت کی جان تھی اور شان تھی کہ اس کا زیادہ اثر ہو نہیں پایا، ورنہ ہما شما اگر ہوتا تو بالکل اس کا حال ہی بگڑ جاتا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کے اندر جادو عروج پر تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسا ہی عصا دیا، وہ جادو تو نہیں، وہ تو معجزہ تھا کہ ان کے جادو کو سب کو نکل گیا۔ قرآن نے اس کو جگہ جگہ ذکر کیا، بہرحال وہ دوسرا موضوع ہے۔ تو حضور نے وہ نکلوایا، ایک ایک گرہ آپ کھولتے گئے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، پہلی صورت میں 5 آیات ہیں، دوسری صورت میں 6 آیات ہیں، کل 11 آیتیں ہیں، 11 گرہیں تھیں۔ ایک گرہ کھولی پھونک مار کے، دوسری تیسری، پڑھتے گئے کھولتے گئے، تو ہر گرہ جیسے جیسے کھلتی جا رہی تھی آپ کو اپنی طبیعت میں سکون محسوس ہوتا جا رہا تھا، اور جب وہ ساری گرہیں کھل گئیں تو آپ کو ایسا لگا جیسے کہ آپ پہ سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو، اور آپ حشاش بشاش ایک دم
خوش خرم، اور آپ کی طبیعت میں ایسی بشاشت پیدا ہوئی کہ جیسے کبھی آپ پر کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سحر حضور پر ہو نہیں سکتا، عقل پرست لوگوں نے، معتزلہ وغیرہ۔ حالانکہ جادو ہو جانا یہ نبوت کی شان منصب کے خلاف نہیں ہے۔ بھوک لگنا، پیاس لگنا، بیماری کا احساس ہونا، اسی طرح جادو کا اثر بھی ہو گیا، اور جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ جیسے آگ جلاتی ہے، گرم کر دیتی ہے، فریج چیز کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، برف جما دیتا ہے، ہوتا ہے ایسا ہم دیکھتے ہیں، ہوا کے ذریعے کھال خشک ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، تو یہ ہمارے دکھنے میں آ رہی ہے۔ اسی طرح کلمات کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتأم ما جرح اللسان، شاعر کہتا ہے کہ الفاظ میں تو اتنی تاثیر ہے، اتنے گہرے ہوتے ہیں، ان کا زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کبھی نہیں بھرتا۔ نیزے اور تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں، ان کے زخم نہیں بھرتے الفاظ۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی کو یہ کہا جائے تمہارے والد کیسے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر تیری ماں کا یار کیسا ہے تو چہرے پہ ترشی آ جائے گی، جوش، خون ایک دم جوش مارے گا۔ الفاظ کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔